بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے تو بہت سارے راستے ہیں، جیسا کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بہت سارے راستوں سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرب سب سے جلدی اور آسانی سے اس راستے سے حاصل ہوگا جس میں مجاہدہ زیادہ ہوگا، جس میں انسان کی قربانی زیادہ لگے گی۔ جیسا کہ جتنے بھی عمل ہیں، جیسے قرآن کریم پڑھنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، غریبوں کی مدد کرنا، سب عملوں میں سے سب سے زیادہ مجاہدہ دعوت میں ہے، اور دعوت سے انسان اللہ کا قرب بہت جلدی حاصل کر سکتا ہے۔ دعوت سارے اعمالوں کی ماں ہے، اور جب سب عملوں کی ماں ہی آپ کے پاس ہے تو گویا اور باقی عمل کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو دعوت دو، اپنی نماز کو اگر اپنا پورا یقین سے اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو، نماز کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، تو جتنا آپ نماز کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو آپ اتنے دعوت دو۔ اگر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دعوت دو، اگر اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو تو دعوت دو، اگر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعوت دو، اگر حج کرنا چاہتے ہو تو دعوت دو، اگر تہجد پڑھنا چاہتے ہو تو دعوت دو، اور آپ جو بھی عمل کرنا چاہتے ہو تو دعوت دو۔ کسی بھی عمل سے دعوت وجود میں نہیں آتی، پر دعوت سے ہر عمل وجود میں آتا ہے۔ اس لیے دعوت کو اپنا مقصد بنا لو، اس لیے دعوت کو اپنا اول مقصد بنا لو کہ دعوت آپ کی زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو کہ سارے کے سارے عمل آپ کی زندگی میں آ گئے، کہ کوئی بھی عمل آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا جتنا آپ اس کی دعوت دیں گے، جتنا آپ جس عمل کی دعوت دیں گے اتنا ہی وہ عمل آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے دعوت کی چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ، زندگی میں کوئی بھی عمل خالص اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دعوت ہی کو اپنی زندگی میں پیدا کرو، اپنے دل کو دعوت سے آراستہ کرو۔ دعوت کے بغیر جو بھی عمل کرو گے وہ ناقص ہوگا۔ اگر اپنے اعمالوں میں جان لانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دعوت کو کام کو اپنا پہلا اور اپنا دل کا کام سمجھ لو۔ دعوت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کا یقین، انسان کی نیت درست ہوتی ہے، کیونکہ یقین اور نیت کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل درست نہیں ہوتا، لیکن دعوت سے انسان کی یقین بھی درست ہوتا ہے، دعوت سے انسان کی نیت بھی درست ہوتی ہے۔ دعوت ایک ایسا عمل ہے جس میں لوگ آپ کو روکیں گے، آپ کو روکنے کے لیے سر سے ایڑی تک کا زور لگا دیں گے، مگر آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفاروں نے نماز پڑھنے سے نہیں ستایا، نماز پڑھنے سے نہیں روکا، روزہ رکھنے پر بھی نہیں ستایا، روزہ رکھنے سے بھی روکا نہیں، دعا مانگنے پر بھی نہیں ستایا، دعا مانگنے سے بھی روکا نہیں، اللہ کو ماننے کی وجہ سے بھی نہیں ستایا۔ پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، کیونکہ اگر دنیا میں تبدیلی لانا اور پوری کائنات کے لوگوں کی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو اگر دعوت کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اختیار کرو گے تو حالات بننے کے بجائے بگڑ جائیں گے۔ اگر سچے دل سے، اخلاص نیت سے لوگوں کی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا چاہتے ہو تو بس دعوت کو اپنا مقصد بنا لو۔ دعوت کو آج کے زمانے میں فرض عین سمجھ کے کرو۔ دعوت دیکھو، اگر دعوت کا راستہ سچا اور اچھا نہیں ہوتا اور اگر دعوت کا کام حق نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے چاچا ہی سب سے پہلے کیوں آتے، ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری چیز آ گئی اسباب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہے۔ زندگی اعمال سے بنتی ہے، اسباب سے نہیں۔ اللہ اعمال سے راضی ہوتے ہوگے، اسباب سے نہیں۔ آپ کی اور میری مشکلیں اعمال سے حل ہوگی، اسباب سے نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال پر چھوڑ کر گئے ہیں، اسباب پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال بنانے کے تلقین کرتے تھے، اسباب کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو اسباب سے توڑا ہے اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں، اسباب پر نہیں۔ اور اگر آپ لوگ سچے دل سے اعمال کی خواہش رکھتے ہو، اپنے اعمال کو بنانا چاہتے ہو، اسباب سے دوری چاہتے ہو، اسباب سے بری ہونا چاہتے ہو،
تو اس کے لیے محض ایک ہی راستہ ہے جو آپ کے دل کو موڑے گا، وہ ہے دعوت کا راستہ۔ اس لیے دعوت کو ہی بس چنو۔ اللہ کی قسم، دعوت کے بغیر کبھی بھی اعمال درست ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا اعمال دعوت کے بغیر کبھی بھی جاندار نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اعمال دعوت کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ دعوت کے بغیر آپ کا اعمال ہمیشہ ناقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو وہ اعمال سے راضی ہوں گے، اسباب سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو وہ اعمال سے راضی ہوں گے، اسباب سے نہیں۔ جنت میں جانے کے وعدے بھی اعمال پر ہیں، اسباب پر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور جہنم سے بچنے کے وعدے بھی اعمال پہ ہیں، اسباب پہ نہیں۔ زندگی میں عزت چاہتے ہو تو اعمال سے آئے گی، اسباب سے نہیں آئے گی۔ زندگی میں ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو وہ بھی اعمال کرنے کی وجہ سے ہی بچو گے، اسباب کی وجہ سے کوئی نہیں بچے گا۔ تکلیفوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو اعمال سے نزدیک ہو جاؤ، اسباب کے نزدیک نہیں۔ ہر چیز کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے۔ اور اگر اپنی زندگی کو اعمال والی زندگی بنانے کی سوچ رہے ہو، اگر اپنی زندگی میں اعمال لانا چاہتے ہو تو دعوت سے آئیں گے، گھر بیٹھنے سے نہیں۔ ہر چیز کے لیے اعمال کا ہونا لازمی ہے اور اعمال کے لیے دعوت کا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح کوئی بھی کامیابی اعمال کے بغیر نہیں آئے گی، اسی طرح اعمال بھی دعوت کے بغیر نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔